بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، علماء کرام واجب الاحترام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستو اور مومن بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں اپنے احساس لطیف کو بیدار کرنے اور اپنی سمجھ کو روشن کرنے اور اولی الالباب کے دائرہ میں آنے کا امر فرمایا ہے۔ میں آپ سے اس موقع پر صرف ایک دو باتیں کہوں گا، بہت سی باتیں علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ نبوت ایک منصب ہے جو اوپر سے آتا ہے۔ نبوت ایک منصب ہے جو اوپر سے آتا ہے، اور خلافت ایک خدمت ہے جو نیچے سے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنی امانت دینے کے لیے نبوت کی راہ بنائی، اپنی امانت دینے کے لیے رسالت اتاری، اور لوگوں کی امانت دینے کے لیے آگے نظام حکومت کا امر فرمایا۔ تو حکمرانوں کو اختیار حکومت ملتا ہے نیچے سے، اور نبوت کی امانت ملتی ہے اوپر سے۔ ان دونوں کو گڑبڑ نہ کریں۔ آج رواج یہ ہو چکا کہ جو شخص کرسی پر آ جائے، ہم حکومت کی کرسی پر آ جائے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ میری کوئی عزت ہے۔ نہ، اسلام میں حکومت میں آنا اور کرسی پر آنا ایک خدمت ہے۔ تو جب یہ خدمت ہے تو عزت سے نبوت کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رسالت ملی اور احکام ملے، عزت سے مجھے کی۔ اور یہ جو حکومت ہے، یہ جو خلافت ہے، جو انسانوں کے اوپر نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، یہ اگر صحیح ہو، صحیح خدمت ہو، نہیں تو قیامت کے دن یہ ایک ندامت ہے۔ تو اگر خلافت کوئی عزت ہوتی، حکومت کوئی عزت ہوتی، تو اس کو کبھی ندامت کہا جاتا؟ ندامت کا اردو کا ہے، آپ سمجھیں، یہ لفظ کوئی مشکل نہیں، مجھے بڑی ندامت ہوئی، یعنی بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو نبوت اعزاز ہے، نبوت ایک عزت ہے، اس کے لیے کوئی بے ادبی کا ایسا لفظ نہیں آ سکتا۔ لیکن جو خلافت ہے، جو نظام ہے، یہ خدمت ہے۔ اگر یہ صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی جزا ہے، اگر غلط ہو، یہ ندامت ہے۔ تو جس چیز کو ندامت کہا جائے، اس کو جب عزت کا درجہ دینے لگے تو معلوم ہوا کہ یہ فرق مراتب کر ہی نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور کو کہا، حضور مجھے کسی ذمہ داری پر لگا دیں، مجھے کسی عمل پر لگا دیں، یعنی آفس کوئی ذمہ داری مجھے دیں۔ کس نے کہا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، لا تصل الامارۃ، اس عمارت کو اور عہدے کو طلب نہ کرنا، فإنها امانۃ، کیونکہ یہ ایک امانت ہے، وہ یوم القیامت ہے خزی و ندامت، اور قیامت کے دن یہی ایک رسوائی بنے گی اور یہی ایک ندامت بنے گی۔ تو ایسا نہ کرنا، اس کے لیے وہ کندھے چاہیے جو یہ بوجھ اٹھا سکے۔
اس کے لیے وہ کندھے چاہیے جو یہ بول اٹھا سکے. تو اے ابو ذر تو نے طلب نہیں کرنا. تو میں آپ حضرات کو اسے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ علم وہ تو کسی کو ملتا ہے کسی کو نہیں, کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ تو دی ہے نا. تو آپ ہی بتائیں کہ جو شخص حکومت پر آئے گا اس کے ذمے عوام کی, قوم کی, انسانی حقوق کی خدمت ہوگی یا کوئی آسمانی عزت؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ بھئی جو زمین میں لوگوں کی ذمہ داریاں قبول کرے, اسے لوگوں کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں, خواہ اس کو رات جاگنا پڑے اور گھر گھر پہرا دینا پڑے. لیکن یہ جو خلافت ہے, یہ جو حکومت ہے, اور یہ جو قوم کی پوری نیابت ہے, اور یہ قوم کی پوری امانت ہے, یہ کوئی اعزاز ہے یا خدمت ہے؟ اعزاز ہے یا خدمت ہے؟ تو لڑائی اعزاز میں تو ہوتی ہے, کوئی عہدوں میں تو ہوتی ہے, بڑائی میں تو ہوتی ہے, اور خدمت میں بھی کوئی لڑائی ہو سکتی ہے. تو مسلمانوں کے خلاف جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کے بڑے خدمت میں لڑتے رہے کہ میں خدمت کروں, خدمت حق تھا علی کا اور ابو بکر نے اپنے ذمہ لے لی. جب یہ پروپیگنڈا ہو اور اس طرح میں ہو کہ پبلک کی خدمت کرنا حق تھا علی کا اور ابو بکر نے اپنے ذمہ لے لی, پبلک کی خدمت کرنا حق تھا علی کا اور عمر نے اپنے ذمہ لے لی, تو یہ بات چل سکے گی؟ یا کوئی سنتا ہو اس بات کو کہے گا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ خدمت میں لڑ رہے ہوں کہ محنت کسے کرنی ہے؟ تو میں توجہ صرف دلا رہا ہوں کہ خلافت جو ہے وہ ایک عزت اور عہدہ ہے یا خدمت ہے؟ نبوت ایک عہدہ ہے, یہ ایک عزت ہے, یہ خدا کا ایک خدا کی طرف سے پیغام رسانی ہے, اور یہ آسمانی امانت ہے.